آج بھی وہ حسب معمول پلیٹ فارم پر موجود تھی اور ٹرین کی منتظر تھی۔ تھوڑی دیر تک ٹرین آنے والی تھی۔ وہ گزشتہ 15-20 روز سے روزانہ صبح اسی وقت پلیٹ فارم پر نظر آتی۔ اب تک ہماری ایک دوسرے کو دیکھنے کی حد تک شناسائی تھی۔ اس کے روزانہ پلیٹ فارم پر آنے اور ٹرین میں سوار ہونے سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کہیں جاب کرتی ہے۔ چند منٹوں کے بعد ٹرین آ گئی اور اتفاق سے آج ہم دونوں ایک ہی ڈبے میں سوار ہوئے، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ ہمیں 2 سنگل سیٹیں آمنے سامنے والی خالی مل گئیں اور ہم بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین چل پڑی۔ ہم دونوں خاموش تھے اور چوری چوری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آیا تو میں نے اسے سلام کیا اور رسمی باتیں شروع کر دیں۔ پھر تعارف کا مرحلہ آیا تو اس نے اپنا نام طاہرہ بتایا۔ طاہرہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ وہ 3 بہنیں تھیں۔ طاہرہ سب سے بڑی تھی۔ اس نے BA کیا ہوا تھا اور دوسرے شہر میں جاب کرتی تھی۔ اس کی باقی 2 چھوٹی بہنیں پڑھ رہی تھیں۔ والدہ جوڑوں کے درد میں مبتلا تھیں۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ان کا کوئی ذریعہ روزگار نہ تھا تو طاہرہ کو تھوڑی سی کوشش اور بھاگ دوڑ کے بعد دوسرے شہر میں یہ جاب ملی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بہنوں کی کفالت کر رہی تھی۔ چونکہ اس کا گھر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ایک بستی میں تھا تو اس نے ٹائم پر آنے جانے کے لیے ٹرین کا انتخاب کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹائم پر پہنچ جاتی تھی۔ گھر سے اسٹیشن آنے جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک تو ٹرین کا سفر محفوظ تھا، دوسرا کرائے کی مد میں کچھ بچت ہو جاتی کیونکہ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو منتھلی ٹکٹ یعنی سفری ماہانہ پاس بنوا لیتی، اور تیسرا ٹرین اسے بر وقت منزل پر پہنچا دیتی تھی، جس کی وجہ سے بسوں ویگنوں کے دھکے کھانے سے بچ جاتی۔ طاہرہ کا رنگ گندمی تھا، بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک، پرکشش نین نقش اور سٹول جسم تھا۔ طاہرہ کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ کالے سیاہ لمبے اور گھنے بال تھے۔ بہرحال وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اسے بولنے اور بات کرنے کا سلیقہ بھی خوب آتا تھا۔ میرا نام عاقب ہے اور میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہاں خوشحالی تو نہیں تھی، بس گزر بسر ہو رہی تھی۔ کرائے کا مکان تھا۔ والد صاحب کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور وہ بھی کرائے کی۔ میرے والدین کی 2 اولادیں ہیں۔ مجھ سے بڑا بھائی ثاقب ہے۔ ہم دونوں بھائیوں کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گویا ہم دونوں بھائی انتہائی نالائق طالب علم تھے۔ بار بار امتحان دینے کے بعد بھی جب ثاقب بھائی میٹرک کا امتحان پاس نہ کر سکا تو ابا نے اسے ایک الیکٹریشین کے ساتھ کام سیکھنے پر لگا دیا، جبکہ میں اسکول جاتا رہا اور کچھ آوارہ لفنگے لڑکوں کے ساتھ دوستی لگا لی۔ ہم اکثر اپنا بستہ اسکول میں رکھ کر ادھر ادھر آوارہ گردی کرتے رہتے۔ ہمارے اسکول سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک ہوٹل اور پچھلی جانب ایک کمرے میں LCD رکھا تھا۔ وہ 50 روپے کے عوض ہم کو مختلف فلمیں دکھاتا۔ ہم سب اپنے اپنے گھر سے مختلف ہیلوں بہانوں سے پیسے لے کر آتے اور اسکول ٹائم میں فلمیں دیکھتے۔ پہلے تو انڈین فلمیں دیکھتے، پھر انگلش اور پھر آہستہ آہستہ غیر اخلاقی فلمیں بھی دیکھنے لگ گئے، جس کے لیے ہوٹل والا ہم سے ڈبل پیسے لیتا۔ شام کو میں اکثر پہلوانوں کے اکھاڑے میں ان کی کشتی دیکھنے چلا جاتا اور ان کی دیکھا دیکھی میں بھی ڈنڈ بیٹھ کے نکالتا۔ ایک تو میرا جسم کثرتی تھا، دوسرا ڈنڈ بیٹھ کے نکالنے اور ہر صبح مکھن کے پراٹھے کھانے کی وجہ سے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑا لگنے لگا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ بری صحبت اور غیر اخلاقی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے میں وقت سے پہلے بالغ ہو گیا تھا۔ میری عمر اس وقت 16 سال تھی اور اس عمر میں مجھے میٹرک کر لینا چاہیے تھا، مگر آوارہ گردی اور 3 سال فیل ہونے کی وجہ سے میں ابھی تک 8ویں کلاس میں تھا۔ تو جس محلے میں ہماری رہائش تھی وہاں ہمارے گھر کے سامنے ایک آنٹی رہتی تھی۔ آنٹی کا نام عظمیٰ تھا اور ان کی عمر 30 یا 32 سال تھی۔ 2 چھوٹے بچے تھے، بڑا کلاس 4 اور دوسرا کلاس 2 میں۔ آنٹی عظمیٰ کے شوہر گزشتہ 2 سال سے ملک سے باہر تھے، جو کہ ہر مہینے ایک معقول رقم آنٹی کو بھیج دیتے، جس سے ان کی گزر بسر بہت اچھی ہو رہی تھی۔ جس مکان میں آنٹی رہتی تھیں وہ بھی کرائے کا تھا۔ آنٹی اپنے 2 بچوں اور بوڑھی ساس کے ساتھ رہتی تھیں۔ آنٹی ایک خوبصورت، شوخ، چنچل اور نٹکھٹ قسم کی خاتون تھیں۔ وہ بہت ہنس مکھ اور تھوڑی سی آزاد خیال اور ماڈرن تھی۔ آنٹی کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مجھے آنٹی عظمیٰ بہت اچھی اور پیاری لگتی تھی۔ میں نے ان کا نام آنٹی نٹکھٹ رکھا ہوا تھا۔ آنٹی کو جب بھی کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے آواز دے کر بلا لیتی تو میں اسی لمحے دوڑا دوڑا ان کے گھر چلا جاتا، کیونکہ میں آنٹی کو اپنے ساتھ سیٹ کرنے کے چکر میں تھا۔
पूरे मोहल्ले में कोई लड़की ना थी, सब लड़कियों की शादियां हो चुकी थी और सब अपने अपने ससुराल में थी। मोहल्ले में आ जाकर एक वाहिद आंटी उज़मा थी जो कि जवान और खूबसूरत थी, ऊपर से वो पर्दा भी ना करती थी। मजीद उनको हंसी मजाक की बहुत आदत थी। अब ये गलत सोबत और गैर इखलाकी का नतीजा ये निकला कि आंटी उज़मा मुझे हूर परी और दुनिया की सबसे खूबसूरत औरती लगती थी। आंटी को देख देख कर मैं इस कोशिश में लगा रहता कि आंटी का हर काम, मसलन बाजार से सब्जी, गोश्त, सौदा, सर्फ लेना, बिजली का बिल बैंक में जमा करवाना, सिलेंडर में गैस भरवा देना, आंटी की सास की दवा ला देना, कभी कभी उनके बच्चों को स्कूल से ले आना, वगैरह वगैरह। अगर खरीदारी के बाद कुछ पैसे बच जाते तो आंटी मुझसे नहीं लेती थी और मैं वो पैसे फिल्में देखने में उड़ा देता। बड़ा भाई साकिब सुबह सुबह नाश्ता करके काम पर निकल जाता था, जबकि मैं बस्ता उठाकर स्कूल के लिए घर से निकल जाता और दोपहर 12:30 या 1 बजे घर आ जाता। अगर आंटी उज़मा मुझे ना भी बुलाती तो मैं खुद ही उनके घर चला जाता और पूछ लेता कि कोई काम है तो बता दे। मेरा आंटी के घर बहुत आना जाना हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं आंटी के साथ फ्री होता गया। एक दिन मेरी अम्मी और आंटी उज़मा की सास मोहल्ले की एक औरत को देखने गए जो बहुत बीमार थी और अस्पताल में दाखिल थी, तो उनकी इयादत के लिए चली गईं। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया था। आंटी उज़मा घर में अकेली थी तो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। जब मैं आंटी उज़मा के घर गया तो उसने कहा कि वॉशिंग मशीन का स्विच टूट गया है तो बाजार से नया ला कर दे दो, क्योंकि कपड़े धोने हैं। मैं फ़ौरन उसी वक्त बाजार गया और नया स्विच लाकर 15 मिनट के अंदर वॉशिंग मशीन को लगा दिया। जब आंटी ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर मशीन चलाई तो 2 मिनट के बाद बिजली चली गई। आंटी ने मुझे बैठने को कहा और किचन से 2 कप चाय बनाकर लाई। हम दोनों ने बैठकर चाय पी और इधर उधर की हंसी मजाक की बातें करने लगे। मेरे सामने दावत नज़ारा था। मेरा दिल अथल पथल हो रहा था और मैं आंटी को यकटक देख रहा था। तो आंटी ने हंसते हुए पूछा कि आकिब इतने गौर से क्या देख रहे हो? तो न मैंने दिल में सोचा कि आज सुनहरी मौका है, चांस मिल रहा है, इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने फ़ौरन कहा, आंटी आपको देख रहा हूँ, आप बहुत खूबसूरत और प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस पर आंटी हंसने लगी और कहने लगी कि मैं कब से तुम्हें प्यारी लगने लगी हूँ? मैंने कहा कि पहले दिन से आप मुझे प्यारी और अच्छी लगती हो। फिर मैंने दो दो चार चार इंडियन फिल्मों के डायलॉग बोले और साथ ही कहा कि मैंने आपका नाम आंटी नटखट रखा हुआ है। तो आंटी ने कहकल गाया और उठकर घर का मेन दरवाज़ा लॉक कर दिया और चाय के खाली कप उठाए। उनके होंठों और चेहरे पर शरारत रक्स कर रही थी और हंसते हंसते कहने लगी, लो जी, मुझे तो पता ही नहीं था आकिब कब से मेरे दीवाने बने हुए हैं। आंटी कप उठाकर चल दी। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। फिर हम दोनों बेडरूम की तरफ गए। हम दोनों गुनाहों की दलदल में गिर गए। हमारे दरमियान शर्मो हया की तमाम दीवारें गिर गईं। फिर उस दिन के बाद हमारे दरमियान कोई झिझक ही ना रही। हमें जब भी मौका मिलता तो हम ये कभी फाल करते। अब तो अक्सर रातों को भी आंटी मुझे अपने घर बुलाने लगी। वो अपनी बूढ़ी सास को नींद की गोलियां खिला देती, उसके बच्चे भी जल्द सो जाते। इसी तरह मेरे अम्मी अब्बा और भाई साकिब भी गहरी नींद सो जाते तो मैं आंटी के पास चला जाता। यूं 1 साल गुजर गया। मैं गिरते पड़ते क्लास 9th में पहुंच चुका था। मेरी दीगर सरगर्मियां भी बदस्तूर जारी थीं। अब तो आंटी उज़मा मुझे काफ़ी पैसे दे देती थीं। कुछ दिन गुजरे तो आंटी के शोहर खलील साहब भी 3 माह की छुट्टियों पर घर आ गए, जिसकी वजह से मेरा आंटी उज़मा के घर आना जाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। एक दिन अब्बा जल्दी घर आ गए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी और वो नढाल थे। मोहल्ले के डॉक्टर से दवाई ली जिससे वक्ती आराम आया थोड़ी देर के लिए, मगर तबीयत फिर ख़राब हो गई। अगले दिन सरकारी अस्पताल के 3 घंटे के इंतज़ार के बाद जब बारी आई तो डॉक्टर ने सरसरी तौर पर अब्बा को देखा और दवाइयों का नुस्खा पकड़ा दिया। दवाइयाँ लेकर घर आ गए और इलाज शुरू किया। जब तक दवाई का असर रहता अब्बा को आराम रहता। जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता अब्बा की तबीयत बिगड़ जाती। अब्बा के पेट में शदीद दर्द उठता था जिससे वो लोट-पोट हो जाते। अब्बा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनका रंग भी पीला पड़ता जा रहा था। कमज़ोरी और नकाहत की वजह से ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से गुज़श्ता 1 माह से दुकान भी बंद थी। 2-3 दफ़ा अब्बा का चेकअप करवाया मगर वही रूटीन जो सरकारी अस्पतालों में होती है। एक रात अब्बा को शदीद दर्द का दौरा पड़ा। दवाई खिलाई मगर दर्द कम ना हुआ। फिर दर्द
ख़त्म करने वाले इंजेक्शन भी लगे मगर दर्द ख़त्म ना हुआ। अब्बा की हालत देखी नहीं जा रही थी, वो दर्द से तड़प रहे थे। हम अब्बा को फ़ौरन एक टैक्सी में बिठाकर अस्पताल इमरजेंसी में ले गए, जहाँ पर मौजूद डॉक्टर ने चेकअप किया, ड्रिप लगाई, कुछ टेस्ट करवाने को कहा। अब्बा को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और इलाज शुरू हो गया, मगर आराम बिल्कुल भी नहीं आता। 2 दिन बाद जब रिपोर्टें आई तो पता चला कि अब्बू को अंतड़ियों का कैंसर है। इससे पहले कि कैंसर का इलाज शुरू होता उसी रात अब्बा दर्द की शिद्दत से तड़पते तड़पते फोत हो गए। और अब्बा की मौत के बाद हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। दुकान किराए की थी, 2 माह से किराया अदा नहीं किया था तो दुकान के मालिक ने दुकान में मौजूद करियाने का सामान किराए की मद में जब्त कर लिया। भाई साकिब कुछ थोड़े बहुत पैसे लेकर आता था, जिससे बमुश्किल गुजर बसर हो रही थी। जिस मकान में हम रहते थे वो भी किराए का था, उसका किराया भी अदा ना कर सके और 3 माह का किराया देना था, क्योंकि जो कुछ जमा पूंजी थी वो सारी की सारी अब्बा के इलाज पर खर्च हो गई। मालिक मकान ने हमें 1 माह का नोटिस दिया, तमाम किराया अदा करो वरना मकान खाली कर दो। भाई साकिब ने इधर उधर से कुछ कर्ज पकड़ कर मकान का पिछला किराया अदा किया। फिर फैसला ये हुआ कि ये मकान छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका किराया बहुत ज़्यादा था। अब्बा तो किसी न किसी तरह बाकायदगी से किराया अदा कर देते थे, मगर इतना ज़्यादा किराया देना हमारे बस की बात न थी। लिहाजा एक और आबादी में एक कमरे पर मुश्तमिल अच्छा सा घर किराए पर ले लिया, जिसका किराया बहुत कम था। आंटी उज़मा का खामन खलील छुट्टियां गुजार कर वापस बैरून मुल्क चला गया था। अब आंटी को फिर अकेली थी। मुझे एक बात की बहुत हंसी आती कि जब तक आंटी का खामन छुट्टियों पर घर रहा तो आंटी उज़मा इस तरह नेक परवीन बन गई जैसे उससे ज़्यादा पर्देदार, शरीफ और खामन परस्त औरत कोई नहीं है। फिर जैसे ही उसका खामन चला गया तो आंटी अपने सब पर्दे और शराफत उतार देती। जब मैं आंटी उज़मा से मिलता तो मुझे लगता कि इससे बड़ी फाहिशा दुनिया में कोई नहीं है। उसका खामन उसके और बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए परदेश में मेहनत मशक्क़त कर रहा है, और ये सिर्फ ऐश कर रही है बल्कि अपने खामन की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। मुझे औरत के दोगलेपन और मकरो फरेब का अंदाज़ा आंटी के किरदार और तौर अतवार से हो गया। मुझे इन बातों से क्या लेना देना था, मुझ पर तो जवानी आ रही थी। आंटी मुफ्त में मुझे ऐश करवा रही थी। चंद रोज़ के बाद हमने वो मकान खाली कर दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए, जो कि पुराने घर से काफ़ी दूर था। पुराना घर छोड़ने का मुझे सिर्फ एक ही दुख था, और वह ये कि आंटी उज़मा से दूर हो गया था। मगर आंटी मुझे काफ़ी पैसे देती थी तो मैं महीने में 8 चक्कर आंटी की तरफ लगा लेता था। भाई साकिब इलेक्ट्रिशियन का काम मुकम्मल सीख चुका था, उसने एक इदारे से डिप्लोमा भी हासिल कर लिया था। अब वो एक मुकम्मल इलेक्ट्रिशियन था। भाई ने अपना काम शुरू कर दिया था और वो घरों, फैक्ट्रियों, दुकानों वगैरह में बिजली की वायरिंग करता था। अब ये हवाई रोजी थी, जब कोई काम मिलना तो 4 पैसे आ जाते, वरना फारिग। भाई को किसी ने मशवरा दिया कि बाहर के मुल्क में इलेक्ट्रिशियन की बहुत डिमांड है तो वहाँ चले जाओ, उधर बहुत पैसा है। चुनांचे भाई ने बाहर जाने की कोशिशें शुरू कर दी और थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद भाई को वीज़ा मिल गया। भाई ने अपने कुछ दोस्तों से कर्ज लिया था, जिसकी वजह से उसका बाहर जाने का बंदोबस्त हुआ था। लिहाजा कुछ दिनों के बाद भाई साकिब बाहर के मुल्क चला गया और हम माँ बेटे अकेले रह गए। भाई जाते वक्त कुछ पैसे अम्मी को दे गया कि 3-4 माह हमारे गुजर जाएं। फिर वो बाहर से हमें पैसे भेजता रहता। मैं 9th क्लास के इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गया था। हर मजमून में 0 नंबर थे तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मगर मुझे कोई दुख या गम नहीं था। मेरी वही रूटीन जारी थी, आवारागर्दी करना और गैर इखलाकी फिल्में देखना। भाई साकिब के महीने में 2-3 फ़ोन आते थे। वो खैरियत से पहुंच गया था, मगर अभी तक वो काम पर नहीं लगा सका था। जो पैसे भाई ने अम्मी को दिए थे वो 2 माह में खर्च हो गए थे। अब हमारे पास फूटी कौड़ी तक ना थी। जब फाके की नौबत आई तो अम्मी ने कहा कि वो लोगों के घरों में मासी का काम करेंगी, तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया और खुद किसी काम की तलाश में निकल पड़ा। एक ज़ेरे तमीर मकान पर मुझे ईंटें ढोने की मजदूरी मिल गई। चूँकि ज़िंदगी में कोई भारी काम नहीं किया था तो 1 हफ्ते के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। फिर मैंने एक रंग रोगन वाले कारीगर के साथ कुछ दिन काम किया तो ये काम भी मुझे पसंद ना आया। मुख्तलिफ काम करता रहा, मगर कोई भी काम दिल जमी से ना करता था। बहरहाल इतना ज़रूर था कि शाम को कुछ ना कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर एक बंदे की मार्फत मुझे एक फैक्ट्री में वर्कर की जॉब मिल गई। वहाँ 1 महीना काम किया, मगर जल्द ही उकता गया तो फैक्ट्री के सेल्स मैनेजर ने मुझे सेल्समैन की नौकरी पर रख लिया। पहले 2 हफ्ते ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फैक्ट्री की मुख्तलिफ मसनूआत के सैंपल और दीगर माल लेकर दूसरे शहरों में सप्लाई करने की ड्यूटी लगा दी। चूँकि मैं आवारा गर्दी का आदी था, दूसरा इस काम में कोई मेहनत मशक्क़त ना थी, तीसरा माकूल तनख्वाह और कमीशन था, मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लगी। मुझे आंटी उज़मा की तरफ गए 2-3 महीने हो चुके थे। उसकी याद बहुत सता रही थी तो अगले दिन
اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ آنٹی عظما کو اس کے شوہر نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ بیرون ملک اپنے خاوند کے پاس 1 ماہ میں چلی گئی تھیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کیونکہ مجھے آنٹی عظما سے بہت کھانا پینا اور پیسہ ملا تھا اور میں اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اب میں کسی اور شکار کی تلاش میں سرگرداں رہنے لگا۔ فیکٹری مصنوعات کو دوسرے شہروں میں بھیجنے کے لیے ٹرک اڈے پر بک کروا دیا جاتا تھا، کچھ مال ریلوے کی مال گاڑی میں بک ہو جاتا تھا اور ہم سیل مین مصنوعات کے سیمپل بیگ میں ڈال کر مختلف شہروں کے لیے روانہ ہو جاتے۔ جن شہروں میں میری ڈیوٹی لگی تھی وہاں جانے کے لیے میں نے ٹرین کے سفر کا اختیار کیا۔ ہمیں فیکٹری کی طرف سے سخت ہدایات تھی کہ روزانہ بہترین صاف ستھرے کپڑے بلکہ پینٹ شرٹ اور ٹائی لگا کر جانا ہے، جوتے پالش ہوں، روزانہ شیو بنا کر جائیں، ہر حال میں حلیہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ تمام سیل مین مختلف دکانوں اور بڑے سٹورز میں اپنی فیکٹری کی مصنوعات کے سیمپل پہنچاتے اور ان سے آرڈر لے کر مال کی ترسیل کرتے۔ چونکہ فیکٹری کی ہدایات پر روزانہ اچھا لباس پہننا پڑتا تھا تو اس وجہ سے میری پرسنالٹی بہت اچھی ہو گئی تھی اور ٹریننگ کے نتیجے میں بول چال میں رکھ رکھاؤ اور سلیقہ آ گیا تھا۔ دیکھنے والوں کی نظر میں کوئی افسر لگتا تھا۔ میں روزانہ علی اور صبح ناشتہ کر کے سیدھا فیکٹری جاتا اور وہاں سے حاضری لگوا کر سیمپلز کا بیگ اٹھا کر ریلوے اسٹیشن آ جاتا تھا۔ یہاں سے مجھے ٹرین مل جاتی تھی جس کے ذریعے میں مختلف شہروں میں گھومتا رہتا۔ آنٹی عظما کے جانے کے بعد مجھے اس کی یاد ستاتی تھی اور ہوس کی جو عادت پڑ چکی تھی اس کی تحمیل کے لیے میں کسی شکار کی مسلسل تلاش میں تھا، مگر ابھی تک کوئی کامیابی نہ ملی تھی۔ پچھلے 15-20 روز سے میں روزانہ طاہرہ کو پلیٹ فارم پر دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی، اس کی نگاہوں میں بھی پسندیدگی نظر آ رہی تھی، مگر ابھی تک اس سے بات کرنے کی نوبت نہ آ سکی تھی۔ میں نے طاہرہ کو اپنے بارے میں سب کچھ غلط بتایا، اپنا اصل نام عاقب کی بجائے ارسلان بتایا اور اپنے آپ کو BA پاس سیلز آفیسر کے طور پر متعارف کرایا۔ گویا اس وقت میری عمر صرف 18 سال کے قریب تھی، مگر میرے مضبوط لمبے قد کاٹ کی وجہ سے میں 22-23 سال کا لگتا تھا۔ طاہرہ کو میں نے اپنے آپ کو ایک امیر انسان ظاہر کیا اور یہ بھی بتایا کہ دنیا میں اکیلا ہوں اور بڑا سا اپنا ذاتی گھر ہے، تو اس وجہ سے طاہرہ مجھ سے کافی امپریس ہوئی اور جب ہمیں ٹرین نے اپنی منزل مقصود پر پہنچایا تو ہم دوست بن چکے تھے۔ اب ہماری روزانہ ملاقات ہوتی، ہم دونوں اکٹھے ٹرین میں بیٹھتے، خوب باتیں ہوتی۔ طاہرہ اپنی اور اپنے گھر کی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی جسے میں بیزاری سے سنتا کیونکہ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ طاہرہ بہت سادہ، معصوم اور پرخلوص لڑکی تھی۔ وہ بہت جلد مجھ پر اعتماد کر بیٹھی۔ کچھ دن گزرے تو اس نے مجھے ٹرین سے اترتے وقت ایک چھوٹا سا لفافہ دیا جسے میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ رات کو گھر آ کر میں نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک مختصر سا خط تھا جس میں طاہرہ نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے لکھا کہ وہ بہت چاہنے لگی ہے، مجھے بہت پیار کرتی ہے۔ میں نے وہ خط پڑھ کر پرزے کر دیا اور پھینک دیا۔ اگلے دن میں نے بھی اپنی جھوٹی محبت کا اقرار کر دیا، جسے سن کر طاہرہ بہت خوشی ہوئی اور ہواؤں میں اڑنے لگی۔ اب میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک اسکیم بنا چکا تھا اور اپنی تاریخ پیدائش غلط بتائی اور وہ تاریخ 4 دن کے بعد آ رہی تھی۔ دوسرے شہر میں پہنچ کر میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا اور طاہرہ سے کہا کہ یہ سالگرہ میں اس بار تمہارے ساتھ مناؤں گا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ چنانچہ مقررہ دن کو طاہرہ نے اپنے آفس سے آدھی چھٹی کی اور میرے لیے ایک پرفیوم کا تحفہ خوبصورت گفٹ پیک میں لے کر آئی۔ ہم نے ہوٹل میں لنچ کیا اور طاہرہ کو لے کر کمرے میں آ گیا جہاں چھوٹا سا کیک میں نے بنوا رکھا تھا۔ جب میں نے کیک کاٹا تو طاہرہ نے تالیاں بجا کر مجھے وش کیا، پھر اس نے کیک کا چھوٹا سا ٹکڑا میرے منہ میں ڈالا اور اسی طرح میں نے بھی کیک کا ٹکڑا طاہرہ کے منہ میں ڈالا اور آگے بڑھ کر طاہرہ کو اپنی باہوں میں لے کر اور ساتھ ساتھ انڈین فلموں کے رٹے رٹائے ڈائلاگ بولنے لگا کہ طاہرہ تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ طاہرہ نے بہت مزاحمت کی مگر میں رکنے والا کہاں تھا اور میں نے ایک معصوم یتیم لڑکی جو کہ مجھ سے سچا پیار کرتی تھی اس کی عزت کو رون ڈالا۔ طوفان تھم گیا تو طاہرہ جب رونے لگی اور کہنے لگی کہ ارسلان یہ کیا کر دیا تو میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان مت ہو، تم صرف میری ہو، میں بہت جلد تم سے شادی کر لوں گا، تمہاری ماں میری ماں ہے، اب تم اور تمہاری ماں بہنیں میری ذمہ داری ہیں۔ الغرض طاہرہ کو جھوٹی تسلیاں اور مستقبل کے جھوٹے سپنے اور خواب دکھائے اور پھر ہر تیسرے چوتھے دن میں عزت لوٹتا۔ وہ بیچاری میرے جھوٹی محبت کے چکر میں عزت لٹا رہی تھی۔ چند مہینے گزرے تو طاہرہ نے مجھ پر شادی کا زور دینا شروع کر دیا۔ روز بروز اس کا اصرار بڑھتا رہا تھا اور میں ہمیشہ کی طرح اسے جھوٹے وعدے پر ٹرکھاتا رہا۔ پھر ایک دن طاہرہ نے بہت بڑی قسم اٹھائی کہ جب تک میں اس سے شادی نہیں کروں گی وہ میرے قریب نہیں آئے گی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ اپنی قسم پر قائم رہی اور میں اپنے ارادے اور کوشش میں ناکام رہا۔ چونکہ وہ اپنے قسم اور ارادے پر ثابت قدم تھی اور مجھے بار بار واسطے دیتی، منتیں کرتی کہ مجھ سے نکاح کر لو اور میں حسب معمول جھوٹے وعدے کرتا رہا۔
اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ مجھے اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دے گی، تو میں نے چپکے سے اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اگلے روز اپنے سیلز مینیجر سے درخواست کر کے اور بہانہ بنا کر اپنا سیل مین کا روٹ تبدیل کروا لیا اور شہر سے مختلف سمت والے شہروں میں جانا شروع کر دیا اور سفر کے لیے بس ویگن کا ذریعہ بنایا۔ یہ تو شکر ہے میں نے اپنے بارے میں کوئی بھی بات اور معلومات طاہرہ کو درست نہیں بتائی تھی، ورنہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ تک پہنچ جاتی۔ اب مجھے معقول تنخواہ اور کمیشن مل رہی تھی جس سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں پوری تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ میں رکھ دیتا اور کمیشن کے پیسے اپنے پاس رکھتا، جس سے موج مستی کرتا۔ بھائی ثاقب خیریت سے باہر کے ملک پہنچ تو گیا تھا، مگر ایسے وہاں ابھی تک کوئی معقول کام نہ مل سکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بھائی وزٹ ویزے پر وہاں گیا تھا، وہاں رہنے کے لیے پکے کاغذات، اقامہ اور کفیل کا بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ اسے وہاں چوری چھپے اتنا کام مل جاتا جس سے وہ بمشکل اپنی گزر بسر کر رہا تھا۔ وہ میں 1 روپیہ بھی بھیجنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ امی کو ہر وقت ثاقب بھائی کی فکر رہتی اور اسی فکر میں وہ بیمار رہنے لگی۔ ان کا ہلکا پھلکا علاج چلتا رہا۔ میں صبح کا گھر سے گیا، رات کے بعد واپس لوٹتا۔ امی بیچاری سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا، جبکہ میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر سرگرمیوں میں مشغول رہا۔ طاہرہ کے بعد اب مجھے نئے شکار کی تلاش اور ضرورت تھی، مگر مجھے کوئی ایسی عورت نہیں مل رہی تھی۔ میرے آوارہ اور لفنگے دوستوں نے مجھے بازار حسن کا راستہ دکھایا۔ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد میری عادتیں طوائفوں کے کوٹھوں پر گزرنے لگیں، جہاں مجھے پیسوں کے عوض لوگ ملنے لگے اور میں دل کھول کر پیسہ لٹاتا اور جیب خالی کر کے رات کے 11 بجے گھر آتا۔ امی میری رات تکتے تکتے سو چکی ہوتی اور جب میں سے اتنا لیٹ اور دیر سے آنے کا پوچھتی تو میں نوکری کا بہانہ کر دیا کرتا۔ حالانکہ نوکری سے میں شام 5 بجے فارغ ہو جاتا تھا، باقی کا ٹائم اپنے بدگماش دوستوں اور کوٹھے پر گزارتا۔ امی کی طبیعت اور صحت دن بدن گر رہی تھی۔ ایک دن ان کو اپنے ساتھ ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ جب اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو انہوں نے معائنہ کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب رپورٹس ملی تو ڈاکٹر نے کہا ان کا مرض بہت پرانا ہے اور کافی بگڑ چکا ہے، تو اس کے لیے لمبے اور مہنگے علاج کی ضرورت ہے۔ سر دست ہمارے پاس کوئی رقم نہ تھی، چنانچہ امی کو لے کر گھر آ گیا۔ امی کو بہت زیادہ خون کی کمی بھی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو کم از کم 3 بوتلیں خون بھی لگے گا۔ ڈاکٹر کا نسخہ لے کر میڈیکل سٹور پر گیا تو انہوں نے بتایا کہ 1 مہینے کی میڈیسن کم از کم 11-12 ہزار روپے کی آئے گی۔ اس کے علاوہ خون کا بندوبست بھی کرنا تھا۔ مہینے کی 22 تاریخ تھی تو میں نے فیکٹری سے ایڈوانس تنخواہ مانگی تو انہوں نے کہا 2-3 دن تک مل جائے گی۔ اس کے بعد میں اپنی ڈیوٹی پر جاتا رہا اور کمیشن کے پیسے بھی جمع کرنے لگا۔ میرے پاس 10,000 جمع ہو چکے تھے جو کہ کمیشن کے طور پر ایڈوانس لیے تھے۔ ابھی ایڈوانس تنخواہ بھی ملتی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک دوائی لکھ کر دی ہوئی تھی جس سے وقتی طور پر امی کو آرام اور سکون تو مل جاتا، مگر یہ علاج نہیں تھا۔ مکمل علاج کی الگ میڈیسن تھی جو کہ ابھی بھی لینی تھی۔ اس دن میں ڈیوٹی سے جلدی آ گیا تھا۔ امی کو دوائی کھلائی اور وہ سو گئیں۔ پھر میں گھر سے اپنے دوستوں کے پاس آ گیا تو ہم سب بازار حسن چلے گئے، جہاں زندگی میں پہلی بار شراب پی اور آدھی رات تک بدکاری کرتا رہا۔ اور جب میری جیب خالی ہو گئی تو انہوں نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ گرتا پڑتا گھر پہنچا۔ گھر کا دروازہ بند تھا مگر اندر سے کنڈی نہیں لگی تھی۔ جب کمرے کی لائٹ آن کی تو دیکھا امی اوندھے منہ پڑی تھی اور فرش پر خون بھی بکھرا ہوا تھا، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے خون کی الٹی کی ہے۔ میں نے ان کو فرش سے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا۔ ان کا جسم سرد ہو چکا تھا۔ فوراً بھاگتا ہوا قریبی ہسپتال گیا اور ڈاکٹر کو لے آیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور بتایا کہ ان کا انتقال ہوئے کم از کم 4 یا 5 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور ظاہری طور پر بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ شدید تکلیف اور کرب میں ان کا آخری وقت گزرا ہے، اور خون کی کیا اور تکلیف ان کی موت کا باعث بنی ہے۔ اگر انہیں بر وقت ہسپتال لے جایا جاتا تو یہ بچ جاتی۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر چلا گیا، مگر میری جو حالت اس وقت ہوئی وہ بتا نہیں سکتا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا کیونکہ امی کی موت کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ اگر ان کا علاج شروع کرا دیتا تو یقیناً بچ جاتی، مگر میں نے سارے پیسے کوٹھے پر لٹا دیے۔ شراب پی کر بدکاری کرتا رہا اور میری ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تنہا مر گئی۔ میرے رونے کی آواز سن کر محلے والے آ گئے، دلاسے تسلیاں دینے لگے، مگر مجھ پر کوئی تسلی دلاسا اثر نہیں کر رہا تھا۔ پھر فیکٹری سے کچھ ورکر آ گئے۔ فیکٹری مالکان نے 15,000 بھیجے جن سے امی کا کفن دفن ہوا۔ اس کے بعد میرا سکون ختم ہو گیا۔ عجیب سی بے قراری، بے چینی رہنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ اب میں نے سیل ڈپارٹمنٹ سے دوسرے شعبے میں ڈیوٹی لگوا لی، جہاں بطور ورکر میں کام کرنے لگا۔ کوئی 3 مہینے گزرے تو میرے جسم میں ہلکی ہلکی خارش ہو گئی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ساری رات پورے اپنے جسم کو کھجاتا رہتا، ساتھ ساتھ دوائی بھی کھاتا رہتا، مہنگی کریمیں لوشنے لگاتا، مگر مرض بڑھتا گیا۔ جوں دوا کی کھجلی کی وجہ سے پورے جسم میں زخم ہو گئے
और फिर उन जख्मों में पीप पड़ना शुरू हो गई। स्किन स्पेशलिस्ट, जल्द के माहिर डॉक्टरों को दिखाया, खून के टेस्ट के अलावा और कई दीगर टेस्ट भी करवाए, इलाज भी जारी रखा, मगर अफाका नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मुझसे मेरी पिछली हिस्ट्री पूछी तो मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया कि मैं जिस्म फरोश औरतों के पास जाता रहता हूँ। तो ब्लड टेस्ट और दीगर टेस्ट की रिपोर्टों से ये बात सामने आई कि ये मर्ज किसी जिस्म फरोश औरत से मुझे लगा है, यकीनन वो औरत जिसके पास हर रोज़ कई तरह के बदकुमाश मर्द अय्याशी और बदकारी करने के लिए आते हैं, तो उससे ये मर्ज मुझे लगा था और दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। अब तो पूरे जिस्म में मेरे सर से पांव तक चुलबुल की तरह खड़नुमा जख्म बन चुके थे, जिनसे इंतहाई बीप और बदबू और सराहन उठती थी। कोई बंदा भी मुझे 2 मिनट के लिए मेरे पास नहीं बैठ सकता था। जहाँ जाकर बैठता, शदीद बू के भपके उड़ते और लोग मुझसे दूर हो जाते। मुझे फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। जख्मों ने आहिस्ता आहिस्ता अंगूर के छोटे छोटे दानों की तरह गुच्छों की शक्ल इख्तियार कर ली। मेरी शक्ल और जिस्म के अज़ा इस हद तक बदहैयत हो गए हैं कि जो भी एक लम्हे के लिए मुझे देखता है तो कराहत आ जाती है और वो नाक चढ़ा कर फर्श पर थूक देता। मकान के मालिक ने भी मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया। अब मैं सारा दिन अपने शहर के रेलवे स्टेशन के इसी प्लेटफॉर्म पर रहता हूँ जहाँ कभी तायरा से मुलाकात होती थी। गुजरते हुए मुसाफिर दूर से भीख के चंद सिक्के फेंक कर अपनी राह लेते हैं और मैं बेबसी से उनके चेहरों की तरफ देखता रहता हूँ। आज मैं लोगों के लिए इबरत का निशान हूँ। हर कोई मुझे देखकर तौबा तौबा करके कानों को हाथ लगाता है।